السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، میری بات یاد رکھیے گا. اور میں تاریخ کے دورانوں پہ آپ پر کوئی اصل حقائق آج ذرا اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف، یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا میں جلسہ نہیں کہہ سکتا. یہ الیکشن جو ہے نا، الیکشن یعنی بیسیکلی یہی پلان تھا کہ الیکشن کے کانٹیکس پہ جب آپ باہر نکلیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اپنا نا پولیس کو اور نگران حکومت کو روکنے کے لیے. 123 حلقہ انے کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے روکنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے. اور اگلی جو بات ہے کہ آگے جو اب چیزیں چل رہی ہیں اور آگے لائے عمل کیا ہوگا، دیکھیے گا ضرور. چیزیں آپ تک بہت امپورٹنٹ بتانی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یاد ہوگا آپ کو، شروع میں ہم یہی کہتے رہے، ہمارا نقطہ تھا کوئی وائلنس نہیں ہونی چاہیے لیکن لوگ گھروں سے نکلیں. یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کی باتیں بھی ہیں، اس وقت بھی ہے کہ لوگ گھروں سے نکلیں، پرامن احتجاج کریں، سڑکیں بلاک کرنی ہیں کر دیں، لیکن وائلنس نہیں ہونی چاہیے. لوگ گھروں سے نکلنا ضروری ہے. جب تک گھر سے نکلیں گے عمران خان صاحب کی اپنی تحریک اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. مختلف نظریہ رہا، اور چونکہ مثال کے طور پر شروع میں ایک سجیشن میری یہ تھی، جب زمان پاک میں وہ نان بیلیبل وارنٹ آئے تھے، وہ ہمیں سروس کر کے چلے جانا چاہیے تھا. لیکن وجہ یہ تھی کہ جو اصل حقائق سامنے تھے نا، وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اور اس میں اس لیے پھر فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جو تھا کہ تھریٹس تھیں کہ اگر لے کے چلے جائیں گے نا، خدا نخواستہ زہر دے دیں گے یا مار دیں گے. اور ثانیہ وزیراواد آپ لوگوں کے سامنے ہے. پھر جوڈیشل کمپلیکس میں بھی کیا کچھ ہوا. عمران خان کا یہ خدشہ بڑا تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی یہ رسک، لیکن الٹیمیٹلی جانا تو جیل ہی پڑا نا. لیکن یہ وہ بنیادی وجہ تھی جو فرق ہے عام لوگوں کے حوالے سے. اوپینین یہی تھا کہ اس طرح کیا جائے، لیکن حالات ایسے تھے نا، انسان کچھ نہیں کر سکتا، ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے. اور وہاں بیٹھ کر فیصلے اسی لیے کیے گئے، ورنہ یہ کیا تھا، ایک وہ اپنا بیلیبل یا نان بیلیبل وارنٹ ہی تھی نا حاضری کے حوالے. اور کیا تھا اس کے علاوہ؟ اور تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن اس کے لیے جس طرح طاقت یعنی پرووک کرنے کی، اگر یہ باتیں کہا جائے پرووک کرنے کی کوشش نہیں تھی، جو نگراں پی ڈی ایم کی حکومت نے پوری پلاننگ کے ساتھ پرووک کرنے کی کوشش کی، لڑائی اور جھگڑے کی دعوت دیتے رہے. یہ وہ بنیاد تھی. عمران خان اپنے تئیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں پھر بتاتا چلوں آپ کو، نہ وہ وائلنس، نہ وہ تشدد. اور آپ نے چونکہ قرآن مجید کے حلف دے دیا لوگوں کا، میں تو اس کو 100% محمد. اور جب ہماری بھی ملاقات ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جی، ہماری جب بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے کبھی وائلنس کی بات نہیں کی ہے. ہاں ان کے دیکھیں اپنا ان کے خدشات تھے، اعتراضات تھے. تو کیا اعتراضات آدمی کو نہیں رکھنے چاہیے؟ وہ تھے ان کے اعتراضات. عمران ریاض کے آپ کے سامنے مثال موجود ہے، وہ ان کی اپنا ایک نقطہ نظر ہے. بھائی کون چاہتا ہے؟ کیا ان میں سے کسی نے چڑھائی کی یا کوئی چاہتا تھا؟ نہیں چاہتا تھا. تو یہ تو فائدہ لیا نا پی ڈی ایم میں بیٹھی جماعتوں نے عمران خان کی کہ اس سیاست سے کسی نہ کسی طرح سے اس کو نکال دیا جائے. جب میں 5 جون کو لندن دوبارہ آیا تھا تو آپ کو یاد ہے میں نے لفظ میثاق پاکستان اس وقت کہا تھا. اس وقت لوگوں نے میری بات کو ذرا سمجھا نہیں، وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہا. دیکھیں میں نے میثاق پاکستان اکٹھے ہونے کی بات کی تھی. اب نواز شریف بھی بات کہہ رہا ہے نا سارے اکٹھا ہونے کی، لیکن یہ کسی اور سینس میں کہہ رہا ہے. اس کی سینس کو سمجھیے گا. یہ بدنیتی سے بات کر رہا ہے نواز شریف. میں تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن اس وقت جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یہ ملک آگے چلے. اور ہم میثاق پاکستان ایک ایسا ڈاکومنٹ بنا، یعنی یہ چھوڑیں میثاق جمہوریت نے تو جو اس ملک کے ستیہ ناش کیا ہے وہ پھر کسی وقت باتیں میں کھل کے بتاؤں گا آپ کو. تو میرا نقطہ نظر اس میں میثاق پاکستان، اور آج میں سمجھتا ہوں میثاق پاکستان اس ملک کا حل ہے، اس ملک کے مستقبل کا حل ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے جناب ہمارے صدر پاکستان نے بڑی زبردست بات کہی تھی. انہوں نے نا باقاعدہ جب یہ ملنے گیا تھا، کیا نام ہے اس کا، دورانی صاحب، اور وہ لفظ ہے Alvi calls for forgiveness ahead of polls.
بہت کچھ پنہا تھا اس میں، چھپا ہوا تھا. جو بات میں کہہ رہا تھا اس سے اگلی بات تھی یہ. اور دیکھیں نا جی، یہ 10 اکتوبر کا ہے، تو 9 اکتوبر کو وہ ملاقات ہوئی. اینڈنگ بٹرنس اینڈ گیونگ وے ٹو کوآپریشن اینڈ فارگیونیس، سیئنگ دیٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز نیڈیڈ بیکنگ آف دا پیپل اینڈ دیئر پارٹیسپیٹیو اونرشپ. بڑی زبردست بات ہے، کوئی پک نہیں کیا اس بات کو، لیکن اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی بات کو میں تو بہرحال اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور میں خود سپورٹ کر رہا ہوں اس کاز کو. میں ساری قوم کا، اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کا مشکور ہوں، جن کی دعاؤں سے کم و بیش 40 روزہ چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے چلہ کس جگہ پر کاٹا. دیکھیں بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس بات میں. شیخ رشید نے بتا بھی دیا، غیر قانونی حراست رکھی، تشدد بھی ہوا. یعنی یہ اب کہیں ہیں، لیکن یہ بڑائی ہے ان کی، شیخ رشید صاحب کی. میری گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، یہ ان کی بڑائی ہے. اور پیٹریٹ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسٹیٹسمین کہتے ہیں. ایسے آدمی کو اسٹیٹسمین کہتے ہیں. ہمارے بھی جگر میں، دل میں بڑا کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن ہم ملک کے خلاف یا اس طرح کی بات ہم نہ سپورٹ کرتے ہیں نا، ہمیں کرنی چاہیے سپورٹ. اور لیکن مجھے چلے کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی. یہ بہرحال یہ اچھا کیا انہوں نے، لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں. اب میری زندگی کا مشن تمام لوگوں کا جو روپوش ہے یا چھپے ہوئے ہیں، یا جن سے 9 مئی کی غلطی سرزد ہو گئی ہے، یا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، ان کو معافی دلانا ہے. ساری قوم اس پرامن مشن میں میرے ٹویٹر اور میرا ساتھ دے. میں نے کبھی بھی اپنے ٹویٹر کی اپیل نہیں کی، لیکن آج میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی غلطی جن لوگوں سے سرزد ہوئی ہے، ان کی عام معافی کی اپیل کے مشن میں میرا ساتھ دیں. کل سے میں اس مشن کے لیے اپنی شروعات کا آغاز کر رہا ہوں. قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں کے صدقے اس مشن میں ضرور سرخرو کرے گا. اچھا، یہ اس کو نیگیٹیوٹی نہیں لینی. میں معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا چلوں آپ کو، نیگیٹیو نہیں لینا آپ نے اس بات کو. اور میں تاریخ کے جھروکے میں لے جاؤں آپ کو. میرا پروگرام دیکھ لیجیے گا آپ کو، اور میں کئی دفعہ بیٹھے بات کر رہا ہوں. اس میں جنرل ایمنیسٹی دینی چاہیے آپ کو. میں دفعہ دینی پڑھنے کی بات کر رہا تھا، لیکن آج میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں جنرل ایمنیسٹی دینی چاہیے. وہ جو نفرت کے بیج بڑھ رہے ہیں نا، اس کو ختم کرنا ہے. بہت بڑھ گئے ہیں، میں سچ بتاؤں آپ کو. کئی دفعہ میں بھی بڑی تکلیف سے برداشت کرتا ہوں، لیکن کیا کریں بھی ہم. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ جو تشدد ہوا ہے، یہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد لوگوں پر آپشن کیا بچا ہے؟ تو ان زیادتیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ جو کچھ ہوا ہے، میں ان کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. خدا را پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستانی فوج ہے تو پاکستان ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو زیادتیاں ہوئی ہیں، میں نے اوریہ مقبول جان صاحب کی زبان سے الفاظ سنے ہوئے ہیں. آفتاب اقبال کے ساتھ کیا ہوا ہے، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ نہیں ہم لوگ بھول سکتے، اور نہ ہمیں بھولنا چاہیے. میں آگے جانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اسی لیے کہ آگے کی طرف چلیں. آگے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، کس سمت میں جانا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. میں سپورٹ کرتا ہوں اس بات کی. آگے چلیں. جنرل ایمنیسٹی کی جو بات جیسے کہی ہے، اسے آگے چلنے کے آپ کو بہت آسانیاں رہیں گی اس حوالے سے. اور یہ ایمنیسٹی ہونی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. تو اب لفظ گزارش کا اگر ایڈ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جی. یہ ایمنیسٹی، یہ ملک آگے چلنا ہے. اور شاید آنے والے دور میں یہ جو کچھ ہو گیا ہے، دوبارہ یہ نہیں ہوگا. میں بڑی امید رکھتا ہوں. اس ملک میں جمہوریت کو فروغ دیں. اب بہت ہو گیا ہے. اس طرح نہیں چل سکتا، اس طرح یہ نظام نہیں چل سکتا. اور یہاں آپ روکیں. الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے لیں. آپ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ الیکشن لڑنا ہے تو اسے الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، اسے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا. یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس سارے کو؟ یعنی وہ این 123 میں وہ ایک الیکشن کا جلسہ ہے بھائی. تو کیا الیکشن نہیں کرنا ہے اس ملک میں؟ یہ الیکشن نہیں ہونے ہیں اس ملک میں. الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کا ماحول بنانے دیں. کیوں نہیں؟ اور آپ خاموش سے بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے وہ پولیس آ رہی ہے، توڑ پھوڑ کر رہی ہے. آپ کا کام ہے روکنا. اور باقاعدہ وہ ڈپٹی کمشنر اجازت لی ہے انہوں نے. اور حالانکہ دوسرے جلسے کی اجازت نہیں ملی ابھی تک. جو لبرٹی مارکیٹ سے آگے وہ بابا گراؤنڈ یا اس کی بات کر رہے تھے اپنا موچی دروازے وغیرہ کے حوالے سے، انہیں اجازت ملی ہے. یہ تو اور اجازت ملی ہے. اور یہ الیکشن کے حوالے سے اجازت ہے. میں پھر بتاتا چلوں، یہ روکنا جو ہے یا ان کی خلاف ورزی، یا ان کے آرٹیکل 218(3) کی خلاف ورزی ہے.
صاف شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں ایک اور خبر دے دوں آپ کو، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں فرنٹ میں آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے کھل کر سامنے آئے گی، اور جو یہ جو گھر سے وزیر اعظم کا عہدہ لے کے نکلے ہوئے ہیں نا، میں لکھ کے دیتا ہوں وزیر اعظم بھول جائیں نواز شریف صاحب، یہ قوم اس طرح نہیں اب چلنے دے گی۔ یہ گھر سے نکل کے وزیر اعظم آئے، رینٹ اے کراؤڈ، مزدور، اور وہ لا کے وہ کام ناکامی ہو گئی ہے۔ وہ پنڈی والوں نے بھی بتا دیا ہے کہ بلو ایوریج تھا یہ، اور یہاں کی رپورٹیں بھی جو گئی ہیں، یہاں آپ خود کتنا مطمئن ہے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ فیملیز تو نکل نہیں سکی، لاہور کا کراؤڈ تو نکل نہیں سکا۔ کس نے کہا کہ لاہور کے کراؤڈ کو آپ کو سپورٹ کی ہے؟ چھوڑ دیں چیزوں کو، ملک کا سوچیں آگے، اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ اور خدا را احتساب کے بیان کو یعنی نیگیٹیوٹی مت میں لے کے جایا کریں، لیکن آگے طے کر لیں، ایک روڈ میپ طے کر لیں کہ ہر سیاسی جماعت اس روڈ میپ پر چلے گی، اور وہاں نہ ملک پہ نہ دین پہ، اس پہ تو کمپرومائز ہونا ہی نہیں ہے۔ اور خدا یہ لوٹ مار بھی ختم کریں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔